الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لغدوة فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا متفق علیہ۔ صدق اللہ و صدق الرسول الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے، روایت حضرت انس سے فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں ایک بار صبح و شام جانا دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ مسلم و بخاری۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حدیث پاک میں جو لفظ استعمال ہوا ہے غدوۃ اور روحۃ، جو غدوۃ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے صبح سے لے کے دوپہری تک، یعنی صبح شروع ہوئی سورج کے نکلنے سے اور جب سورج فل جوبن پر ہوا دوپہر تک، اس سے مراد یہ ہوتی ہے۔ اور روحۃ سے مراد ہوتی ہے دوپہر سے لے کے شام تک کا وقت، یعنی سورج جب ڈھل جاتا ہے، رات شروع ہو جاتی ہے آگے، اس وقت تک کے وقت کو جو ہے روحۃ کہا جاتا ہے۔ اور کیا کہا ہے؟ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ اب فی سبیل اللہ کئی کام ہوتے ہیں، افضل ترین جو کام ہے وہ جہاد ہے۔ اللہ کی راہ میں اللہ کے نام کو سر بلند کرنا، اللہ کے لیے اپنی جان و مال کا نذرانہ پیش کر دینا۔ تو جہاد کی نیت سے مراد پورا دن ہو گیا نا، صبح سے لے کے دوپہر تک غدوۃ، اور دوپہر سے لے کے شام تک جو ہے روحۃ، پورا دن ہو گیا۔ اللہ کی راہ میں جانا جو ہے، یہ فرمایا کہ دنیا اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اس سے بہتر ہے۔ خیر من الدنیا وما فیہا، حدیث کے لفظ ہیں کہ دنیا سے بہتر ہے، اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بہتر یہ ہے۔ سب یعنی مراد یہ ہے کہ دنیا سے بہتر یہ جہاد ہے۔ اور دن کتنا؟ صبح سے لے کے دوپہر، دوپہر سے لے کے شام، ایک دن کا جہاد۔ کتنی فضیلت ہو گئی جہاد کی۔ اب افضل ترین جہاد کفار کے ساتھ میدان جنگ میں لڑنا، چاہے شہادت ہو یا نہ ہو، شہادت کا پھر آگے الگ رتبہ ہے، غازی کا الگ رتبہ ہے۔ تو اس کی فی سبیل اللہ کی بہت ساری شکلیں ہیں، صورتیں ہیں۔ جہاد کے لیے جانا افضل ہے۔ اب نماز کے لیے بھی ہے نا، نماز کے لیے مسجد میں جانا، جیسے صبح کی نماز ہوئی، نکل گئے، پھر ظہر آئی، دوپہر ہو گئی، پھر اس کے بعد عصر ہے، مغرب ہے، عشاء آگے آ جاتی ہے اسی رات میں۔ تو مسجد میں جانا بھی فی سبیل اللہ ہے۔ پھر طالب علم ہوتے ہیں جو دین کے طلب میں، اللہ تعالیٰ کے قرب میں، اللہ تعالیٰ کے عرفان کے لیے مدرسہ جاتے ہیں، استاد صاحبان کے پاس جاتے ہیں، اس سے مراد یہ بھی فی سبیل اللہ ہے۔ تو اسی لیے جو مصنف ہیں اس کو جہاد چونکہ افضل ہے، جہاد میں لائے اس حدیث پاک کو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نیک کاموں میں جہد کرنا، کوشش کرنا ہے، راستے میں نکلنا، تو اس کو بھی جہاد کہا جاتا ہے۔ لیکن افضل ترین جو ہے کفار کے ساتھ میدان جنگ میں شانہ بشانہ لڑنا۔
عزیزان گرامی قدر، کیونکہ دنیا اور دنیا کی نعمتیں فانی ہیں، فنا ہونے والی ہے، کل من علیہا فان، جو کچھ زمین پر ہے سب فنا ہونے والا ہے، اس کا ثواب باقی رہتا ہے۔ دنیا فنا ہو جاتی ہے لیکن دنیا سے جو ثواب حاصل کیا جاتا ہے وہ باقی ہے۔ اس بات کا بھی دھیان رہے کہ دنیا کی چیز وہ ہے، دنیا جتنی بھی ہے کہ دنیا کی چیز وہ ہے جس کا تعلق انسان کی خواہشات سے ہے، نفس سے ہے۔ اب جو جیسے نماز ہے، عبادات ہیں، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، عبادات ہے، یہ جو چیزیں ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پھر زیارت ہے، تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ فنا ہونے والی نہیں ہیں، چونکہ ان کا اجر اگلے جہان ملتا ہے۔ یہ دنیا کی چیزیں نہیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ دنیا کی چیزیں نہیں ہیں۔ توحید پہ قائم رہنا اور اسی کا نام سر بلند کرنا اور اسی پہ فوت ہونا، یہ تو آخرت کی چیزیں ہیں، آخرت میں کام آنے والی ہیں، یہ فنا نہیں ہوتی۔ دنیا فنا ہو جاتی، مادی چیزیں نا دنیا، تو ان کا تعلق جو ہے عبادات کا ہے، یا معاملات لے لیں آپ، اخلاق ہے، معاملات ہے، عقیدہ ہے، ان کا تعلق قلب و روح سے ہوتا ہے۔ لہٰذا کوئی نمازی بھی دیکھیں جتنی مرضی نماز پڑھے، اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرد قدم کو نہیں پہنچ سکتا جو ایک بار ایمان اور اخلاص کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھے اور اسی پر پھر فوت ہو۔ شرط یہ بھی ہے اسی پر فوت ہو۔ ہم جیسے کروڑوں مسلمانوں کی عمر بھر کی عبادتیں، ریاضتیں، روزے، نمازیں، حج، زکوٰۃ، اس ایک دیدار، ایک جھلک کے صدقے جو ایک عطا ہوتا ہے، تو صحابی کو یہی رتبہ ہے۔ اہل بیت تو گھر والے تو دگنا جو ہے، دگانا جو ہے جسے کہتے ہیں نا ڈبل، جسے کہتے ہیں ڈبل جو ہے ان کا تو اجر ہے نا، گھر والے بھی ہیں، صحابی بھی ہیں۔ تو اس طرح صدقے ان لوگوں کے بھی جنہوں نے چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کی اور ان کے قدم کی خاک کے بھی صدقے جو آپ کے گھر والے ہیں، جو ہر وقت پاس رہتے ہیں، اہل بیت جسے کہتے ہیں نا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، دوبارہ پڑھتا ہوں، آیت سورہ الاحزاب سے ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صحابی تو اس وقت ہوگا نا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان اخلاص کے ساتھ چہرہ اقدس کو دیکھے گا۔ اس آیت میں اہل بیت جو ہیں، اہل بیت جو آپ کے گھر والے ہیں، جن کی رگوں میں مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا خون دوڑتا ہے، اس آیت میں فعل مضارع استعمال ہوا ہے، یعنی جو حال پہ بھی بولا جاتا ہے اور آئندہ مستقبل پہ بھی بولا جاتا ہے۔ اس آیت کے حوالے سے وہ شخصیات جن کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون دوڑتا ہے وہ تا قیامت تک آتی رہیں گی۔ اس آیت کے حوالے سے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میں ذرا اور نکل گیا تو مصطفیٰ کے خون، مصطفیٰ کا خون جن کی رگوں میں صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتا ہے، ان کی زیارت بھی کم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔